وہ سوال میں شاید یہ پوچھا گیا تھا کہ وہ زکوٰۃ کی مد میں جو دیتے ہیں تو اس سے ڈائپر ہم خرید سکتے ہیں یا نہیں. تو دیکھیں زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت ہو نمبر 1، اور جس کو دی جا رہی ہے وہ مستحق ہو اور اس کو زکوٰۃ کا مالک بنا دیا جائے. یہ کرائٹیریا بہت سے این جی اوز اور چیریٹی اداروں میں نہیں ہوتا. تو اگر ان کا ایسا کوئی شریعہ کمپلائنس سسٹم میکینزم بنا ہوا ہے تو وہ جو زکوٰۃ جس کو دی جائے گی نا وہ مالک ہوگی. اچھا، مالک ہونے کے بعد وہ ان پیسوں کو کھانے پہ لگائے، ڈائپرز پہ لگائے، پیمپرز پہ لگائے، صفائی پہ لگائے، وہ پھر ان کے ثوابدید ہیں، ثواب ان کو البتہ مل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آ کے کہہ دے کہ میرے یہ پیسے اس کام کے لیے استعمال مت کیجیے گا، تو دارالسکون والے کہتے ہیں کہ پھر تو ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے، پھر ہم اس میں یوز نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے منع کر دیا. عامر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے صحیح اس میں کہا کہ اگر انہوں نے باقاعدہ شرط لگا دی ہے تو پھر انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا لحاظ اور خیال کریں. تو بالکل جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ علماء کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے کنسیپٹ کلیئر کریں کہ ثواب اللہ رب العالمین دیتا ہے اور ثواب انسان کی ضروریات کے پورا کرنے پر ملتا ہے، اس کو تنگی سے نکالنے پر ملتا ہے. اور تنگی سے نکالنے کی مختلف صورتیں ہیں، صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے بلکہ لباس بھی ہے، اور اس میں اس کا جو معاشرتی رکھ رکھاؤ اور رہن سہن ہے وہ تمام چیزیں شامل ہیں، دوا علاج شامل ہے، اور اس میں ہر قسم کی دوا شامل ہے. یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ کہا جائے کہ ہم آپ کو ٹوپی تو دے سکتے ہیں، کسی غریب کو ٹوپی دے سکتے ہیں، لیکن اس کو جوتے نہیں دیں گے کہ وہ جوتے پہن کے مسجد میں جائے کیونکہ جوتے زمین سے لگتے ہیں. یہ بہت ہی عجیب بات ہے. جہاں تک یہ بات چلی تو بہت ہی ستم ظریفی ہے. ہمارے ہاں قتل صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسے فزیکلی اور طبعی طور پر مار دیا جائے. جو ایموشنلی، نفسیاتی طور پر یا معاشرتی طور پر قتل کیا جاتا ہے اسے قتل سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. اور یہ اس طرح کا قتل ہے کہ آپ نے ان بچوں سے جو باقاعدہ ماں اور باپ رکھتے تھے، آپ نے ان سے ماں باپ چھین لیے، اور چھیننے والے بھی کوئی غیر نہیں تھے بلکہ ان کے اپنے ماں باپ ہی تھے. نبی کریم کا فرمان ہے الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. اور باپ سب سے پہلا راعی ہے، اس کے بعد اس کی اہلیہ یعنی ماں گھر کی رعیہ ہے، ان سے سوال تو ہوگا. اور قرآن نے کہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ گاڑی ہوئی جو بچی ہے وہ پوچھے گی، سوال کرے گی مجھے کس جرم پر قتل کیا گیا تھا. تو یہ بچے بھی کل قیامت کے ان کو زبان مل سکتی ہے اور یہ سوال کر سکتے ہیں ہمیں کس جرم میں آپ نے معاشرتی طور پر قتل کیا، ایموشنلی قتل کیا، کہ باپ ہوتے ہوئے ہمارا باپ کوئی نہیں تھا، ماں ہوتے ہوئے ہماری ماں کوئی نہیں تھی، چچا چچی، پھپھا پھپھی. ٹھیک ہے، انسان کو اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. اور حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ انسان کو اللہ تکلیف دیتا ہے، مومن کو بالخصوص اگر کوئی پریشانی دیتا ہے تو اس سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. آزمائش کو خوش نصیبی سمجھیں. یہاں خوش نصیبی ہے یقیناً. یہاں تک کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص جس کو کچھ نہ کچھ مشکلات سے گزارا گیا ہوگا، وہ پھر یہ خواہش کرے گا ان لوگوں کو دیکھ کر جو ساری زندگی مشکلات میں پڑے رہے کہ کاش مجھے دنیا میں کوئی چین نہ ملتا، راحت نہ ملتی، میں دکھوں میں زندگی گزارتا تاکہ ان جیسے انعام اور اکرام حاصل کر لیتا. حدیث شریف تو یہاں تک کہتی ہے حتی الشوکا یشاققھا، مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس پہ بھی اسے اجر ملتا ہے. تو یہاں تو یہ مستقل اجر ہے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے صبح تک مستقل اجر کی کیفیت ہے. اور دو ہی چیزیں ہیں شارٹ کٹ جنت میں لے جانے کی، ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے. اور اس میں دونوں ہیں آپ. دونوں